بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو روحانی سکون 786 میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے مقام پر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوا، جس میں اللہ تعالی نے اسلام کو شاندار فتح سے نوازا اور کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس لیے 17 رمضان المبارک کو اللہ تعالی نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے۔ یہ روئے زمین کی پہلی جنگ تھی جو اسلحے اور ظاہری مال و اسباب کے بجائے اللہ پر کامل ایمان اور ایقان کی بنیاد پر لڑی گئی۔ بدر مکہ اور مدینہ سے شام جانے والے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس کے ارد گرد چھوٹے پہاڑی ٹیلے تھے۔ تجارتی راستہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایک خاص اہمیت تھی۔ میدان بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 اور مکہ شریف سے 220 میل کے فاصلے پر تھا۔ مسلمانوں کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جانے کے بعد اسلام دشمن خصوصاً سرداران قریش بہت جذب بذب ہو رہے تھے اور اپنے ہاتھ مل رہے تھے کہ مسلمان اپنی جانیں بچا کر ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ علاوہ ازیں مکہ کے مشرک اور اسلام دشمن سرداروں کو یہ خوف بھی لاحق تھا کہ مسلمان قوت پکڑ کر اس تجارتی راستے کو بند کر دیں گے، مکے کی تجارت اور کاروبار ختم ہو جائے گا۔ کفار مکہ دن رات اسی سوچ و بچار میں تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے اور مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہی دنوں مکے کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مال تجارت لے کر واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت کی آڑ میں سرداران قریش نے 1000 جنگجوؤں کا بہت بڑا لشکر تیار کیا جو ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھا۔ نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے پر حملے کی غرض سے قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے مجلس سے مشاورت بلوائی اور خطرے سے نمٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلایا۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ علیہ السلام کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ ہم نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام جس طرف جانے کا حکم دیں گے ہم میں کوئی ایک بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا، اگر آپ علیہ السلام ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہیں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر دشمن سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بائیں اور آگے پیچھے آپ علیہ السلام کے ساتھ لڑیں گے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہایت ہی گریاں و زاری سے دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش ہیں اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ اب تیری وعدہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی پر نہتے لوگ مارے گئے تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ دعا کے دوران آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگی ہوئی اور ہچکیاں بندھی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے کندھوں پر پڑی ہوئی چادر مبارک بار بار نیچے کی طرف آتی، جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر آپ علیہ السلام کے کندھوں پہ ڈال دیتے
اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی ڈھارس بندھاتے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑے گا، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ علیہ السلام کی ضرور مدد کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے امداد فرمائی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کیا ہے۔ جنگ سے ایک روز قبل آپ علیہ السلام نے میدان بدر کا معائنہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، جس سے آپ علیہ السلام نے میدان میں مختلف جگہ پہ دائرے لگائے اور فرمایا کہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، ولید عتبہ یہاں قتل ہوگا اور شیبہ یہاں قتل ہوگا۔ جنگ کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان مشرک سرداروں کی لاشیں اسی جگہ پڑی تھیں جہاں آپ علیہ السلام نے دائرے لگائے تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد محض 313 نفوس قدسیہ پر مشتمل تھی۔ ان میں 17 سالہ نوجوان عمیر سے لے کر 60 سال بوڑھے تک سب لوگ شامل تھے۔ جنگ مال و اسباب اور اسلحے کی شدید قلت تھی۔ محض 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ لڑنے والوں کے پاس ڈھنگ کی تلواریں بھی نہیں تھیں، مگر اللہ کے ان سپاہیوں کو جنگی اسلحہ اور اپنی قوت بازو سے زیادہ اللہ کی مدد اور نصرت کا یقین تھا۔ جیسے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جنگ بدر کا عجیب منظر تھا کہ بھائی بھائی کے خلاف، باپ بیٹے اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں اور چچا بھتیجے کے خلاف نبرد آزما تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید کو، اور اسی طرح بہت سے صحابہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے غیرت اسلامی اور محبت نبوی علیہ السلام کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ غزوہ بدر میں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ سمیت کفار کے بڑے بڑے نامور سردار مارے گئے۔ کفار کے لشکر کو 70 لوگ تاتیغ ہوئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ کفر کے غرور اور تکبر کو اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ اسلامی لشکر کے 14 سپاہی شہید ہوئے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے ساتھ فتح و نصرت کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ابو جہل اور دیگر قریشی سرداروں نے مکے سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اسے فتح عطا کر، اور جو ظلم کے راستے پر ہو اسے تباہ کر۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے اپنا فیصلہ فرما دیا کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ اسلامی اخوت کا دلوں پر اس قدر غلبہ تھا کہ انصار اور مہاجر ایک دوسرے کو اپنا بھائی اور اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو اپنے دشمن سمجھتے تھے۔ جب قیدی پکڑے جا رہے تھے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ابو عزیز جو کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کی مشقیں ذرا کس کر باندھو، اس کے ماں باپ بہت مالدار ہیں، اچھا فدیہ مل جائے گا۔ اس پر قیدی نے کہا، میں تمہارا سگا بھائی ہوں، تم میری مدد کرنے کے بجائے میرے دشمن کو سختی سے باندھنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ اس پر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بھائی تم نہیں، اس وقت میرا بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ قیدیوں کے بارے میں مشاورت ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ تعلیم یافتہ قیدیوں سے 10 ان پڑھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کا معاہدہ کیا جائے، اور دیگر قیدیوں سے 1000 سے لے کر 4000 درہم تک یا حسب استطاعت فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کو پسند فرمایا۔ حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ قیدی صحابہ کرام کے ساتھ وقت گزاریں تو انہیں اسلام کے متعلق جاننے کا موقع ملے گا۔ اسلام کی حقانیت اور صحابہ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان قیدیوں میں سے اکثر نے اسلام قبول کر لیا۔ حق و باطل کے اس پہلے معرکے میں اسلام کی شاندار فتح نے مسلمانوں کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا۔ عرب اور عرب سے باہر دور و نزدیک اس جنگ کے چرچے ہونے لگے۔ چھوٹے قبائل جو پہلے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے اور کفار مکہ سے خوف زدہ تھے، انہوں نے کھل کر مسلمانوں کی حمایت شروع کر دی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بدر سے پہلے اسلام ایک مذہب اور دین تھا، مگر بدر کے بعد وہ خود ریاست بن گیا۔ آج دنیا بھر میں
جگہ جگہ مسلمان مظلوم و مقہور ہیں۔ کشمیر، فلسطین، اراکان، ہر جگہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا اور ان کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے۔ کشمیر اور فلسطین میں مسلمان علاقوں پہ زبردستی قبضہ کر کے مسلمانوں کو یرغمال بنایا جا رہا ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں مظلوم مسلمانوں کے بجائے جارحیت اور ظلم و جبر کرنے والوں کا ساتھ دے رہی ہیں۔ نبی برحق مہربان نبی کریم علیہ السلام کے خاکے بنائے جاتے ہیں اور معاذ اللہ قرآن عظیم الشان کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ عالمی استعمار کھل کر اسلام دشمن کی سرپرستی کر رہا ہے۔ ان حالات میں ضرورت ہے کہ عالم اسلام متحد ہو کر امت کے مسائل کا حل اور اپنے مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے مشترکہ لاہم عمل تیار کرے اور عالمی قوتوں سے مرعوب ہونے کے بجائے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی شعار کے تحفظ کا دو ٹوک اور واضح اعلان کرے۔ جب تک عالم اسلام اپنے مسائل خود حل نہیں کرتا، دنیا مسلمانوں پر مسلط کردہ ظلم و جبر کے نظام کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یوم بدر کا پیغام یہ ہے کہ میدان جنگ میں کامیابی کا انحصار مادی وسائل سے زیادہ نظریاتی اور اخلاقی حیثیت پر ہے۔ بدر میں ثابت ہو گیا کہ امت جب ایمان اور یقین کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جنگ بدر رنگ و نسل کے بجائے خالص عقیدے کی بنیاد پر تھی۔ ایک طرف تکبر و غرور اور گھمنڈ تھا اور دوسری طرف عاجزی و انکساری اور اللہ کی نصرت پر کامل یقین تھا۔ اسلام اور کفر کے درمیان اس جنگ میں مہاجرین اور انصار نے ایک دوسرے سے بڑھ کر قربانیاں دی۔ آج بھی نسل، زبان اور علاقائی تعصب پر تقسیم ہونے کے بجائے عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر امت کو متحد اور منظم ہونا ہوگا۔ امت کے اتحاد کی بنیاد آج بھی کلمہ توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے۔